طرح جو جوڑ ہوتے ہیں تو ان جوڑوں میں ایک مجلس ہوتی ہے علماء کرام کی خدمت میں حاضری، اور علماء کرام کی مجلس کے نام سے یہ ہماری مجلس ہے، اور مجلسی گفتگو جیسے ہوتی ہے اصل تو ہے چونکہ علماء براہ راست جن کے سروں میں علم نبوت، علم قرآن بہت اونچی نسبت، بہت اونچی، اسی لیے علماء کے فضائل اور علماء کے مقامات اور علماء کی حیثیت کوئی کیا بیان کرے گا جب اللہ ہی نے ان کو اپنا گواہ بنا لیا۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ اپنی توحید کا اعلان کر رہے ہیں، وہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں اللہ ہوں۔ لیکن دنیا کا دستور ہے جب بھی کوئی آدمی کچھ کہتا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں آپ کا کوئی گواہ ہے؟ یہ مکان میرا، یہ گاڑی میری، یہ چیز میری، گواہ مانگتے ہیں۔ تو اللہ نے خود کہہ دیا مجھے جو سچ مچ پہچانتے ہیں میں کون ہوں، میری صفات کیا ہے، میری قدرت کیا ہے، اس کے جاننے والے یہ ہیں، ان سے پوچھو وہ تمہیں میرا تعارف کرائیں گے۔ اتنا اونچا مقام اللہ نے بیان کیا اپنی توحید کی گواہی میں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ، فرشتے تو ہر وقت کے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، یہ جانتے ہیں مجھے۔ اور اسی کے ساتھ جہاں ان کا اتنا اونچا مقام بیان کیا وہاں ان کی ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی بیان کی۔ جس کی جو حیثیت ہوتی ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی، گھر کے بڑے کی ذمہ داری گھر کی سطح سے، صوبے کی، ملک کی، علاقے کی، یعنی ہر ایک کی ذمہ داری اس کی اپنی حیثیت کے اعتبار سے۔ سب سے پہلے ہر انسان کا فرض منصبی بحیثیت انسان ہونے کے، آدم کی اولاد حوا علیہ السلام دونوں کی اولاد ہونے کے ناطے سب سے پہلے انسان کے ذمے اپنے خالق و مالک کو پہچاننا ہے، اور اس سے آگاہ کرنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے خود مثالیں دی انسانوں کو۔ کم سے کم اپنے مالک کو اتنا تو پہچانو جتنا جانور پہچانتا ہے۔ جس بھینس کو، جس گائے کو، جس بکری کو، جس جانور کو، جس گھر والے، جون سے گھر والے باندھتے چھوڑتے ہیں، وہ اس گھر کے بچے کو جانتے ہیں۔ اس گھر کا بچہ اگر دم پکڑ کے لٹک جائے تو وہ کچھ نہیں کہتا، اس کی پیٹھ پر سوار ہو جائے تو کچھ نہیں کہتا، اور کوئی پرایا ذرا قریب سے گزر جائے تو مارنے کو رسے توڑاتا ہے کہ اپنا نہیں ہے۔ اتنی پہچان تو جانور میں بھی ہے۔ اور پھر والعادیات کے ذریعے تو کہ ذرا گھوڑا بہت فرمانبردار جانور ہے، اور مجاہد کے گھوڑے کے اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، اس نے جو گھوڑا پالا ہے اس کی ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسمیں، صفوں کو چیرتا ہوا نکل جانے، اپنی جان کو اس میں جھونک دینے والا مجاہد کا گھوڑا۔ لیکن یوں کہ اس کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ میلوں کا سفر کر کے آیا ہو، تھکا ہارا، اپنے استبل میں پیر پسار کے لیٹا ہے، آدھی رات آدمی کے چلنے کی چاپ سن لے، اس کو فوراً ہو سکتا ہے آنے والا میرا مالک ہو، اس کو میری ضرورت ہو،
اور یہ میری بے حیائی کی انتہا ہے کہ وہ مجھے پڑھا ہوا سنے. دیکھیں کھڑا ہو جاتا ہے. کھڑا ہونے کے بعد پھر لگام لے کے آگے بڑھتا ہے تو کبھی انکار نہیں کرتا. اور سوار ہوتا ہے لیکن جب تک اشارہ نہ کرے چلنے کا، چاہے کتنا ہی اس میں نشاط ہو، پیر پٹکتا رہتا ہے چلو، کہ اس کے بعد پھر رکتا نہیں. اور روکنے کے لیے بغل ڈور کھینچ لے تو پھر چلتا نہیں. اب مجاہد کا گھوڑا اپنے جیسوں کی لاشیں تڑپتا دیکھ رہا ہے، خون کے فوارے، لیکن اس کا مالک اگر پیڑ مارتا ہے اس کو جان کی پرواہ کی کہ میرے ذمے ہے، میں اس کی گھاس کھاتا ہوں. کہ اسی لیے علماء نے کہا کہ انسان کا بحیثیت انسان ہونے کے سب سے پہلا فرض اپنے خالق و مالک کو پہچاننا. اور یہ کام نبیوں کا ہوتا تھا. 600 سال کے عرصے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان اٹھا لیے جانے کے بعد کوئی نبی کوئی تھے؟ ہر نبی نے آ کر سب سے پہلے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ما لکم من الہ غیرہ، سب سے پہلے نبی نے اللہ کا تعارف کرایا، اس کے یہ وارث. اور یہ کس نبی کے وارث؟ تمام نبیوں پر جتنا علم، جتنی روحانیت، جتنی نورانیت، جتنی قوت اور آسمانی کتابوں میں جتنی، وہ ساری یکجائی طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. اس کے وارث براہ راست ان کے وارث ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء. کہ اب دو ذمہ داریاں ہو گئی. جو اللہ کو نہیں پہچانتے ہیں ان کو پہچانوانا. جو ان کو کون پہچانوائے گا؟ کہ جو پہچانتے ہیں کہ وہ اولو العلم ہیں. میں گواہی دیتا ہوں، میں نے ان کو گواہی میں پیش کیا ہے. مجھے پہچاننا ہے تو ان سے پہچانو، ان کے ذریعے. جیسے کوئی آدمی ہے، کوئی بڑی حیثیت کا، دنیاوی اعتبار سے حیثیت اس کی ہے، لیکن جانتے نہیں لوگ. بھائی تم ان کو جانتے ہو؟ میں تو نہیں جانتا. سنو میں جانتا ہوں ان کو، یہ فلانے کے بیٹے ہیں، فلاں پوسٹ پر ہیں، اور ان کی یہ ہے، یہ ہے، ان کی خصوصیات بتاتے. تو جو پہچانتا ہے وہ تعارف کراتا ہے. پہلا فرض انسان کا اپنے خالق و مالک کو پہچاننا. کہ اس کو کوئی پہچانتا ہی نہیں، کہ نہیں ان سے یہ مجھے پہچانتے ہیں، یہ مجھے پہچانتے ہیں میں کون ہوں. یہ میری قدرت کو، یہ میرے اسماء حسنہ کو، میرے ذاتی نام کو، میری صفاتی نام کو، میری قدرت کو، میری فعالیت کو، میں کون ہوں اور کیسی قدرت والا ہوں، میں نے پہلے کیا کیا ہے اور اب کیا کر رہا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں. اس سب کو مجھے پہچاننا ہو تو ان سے کریں. اس لیے ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. اسی لیے سب سے پہلے وہ جو قرآن میں صیغے ملتے ہیں، تعلق مع اللہ، تقرب الی اللہ، معیت اللہ، نصرت اللہ اور قدرت اللہ. تعلق مع اللہ، یہ جیسے لوگوں سے تعلقات پیدا ہوتے ہیں، کاہے سے ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے کے تعلقات ہوتے ہیں نا، کہ سب سے پہلے ہمارے ذمہ اللہ کا تعلق پیدا کرنا. اور وہ تعلق ہوتا ہے اس کی فرما برداری سے. اور اس فرما برداری میں جو جتنی ترقی کرتا ہے پھر تقرب ہوتا ہے. من تو شدی تو من شدم من تا کس نگویت من دیگرم تو دیگر. اور وہ تقرب بڑھتے بڑھتے انی معکم، گھبرانے کی بات نہیں، میں ہوں تمہارے ساتھ. اور یہ پہلے دن کا پہلا سبق تھا حضور اکرم جن کے ہم وارث ہیں. لا تحزن ان اللہ معنا.
اس غار میں سراقہ ابن مالک پہنچ چکے ہیں. مکے کا کوئی گھر آپ کے خلاف مشورے سے خالی نہیں، اور جس کے ذہن میں جو آتا تھا پھانسے سے تیر چلا کے پکڑ کے مار کے کس طرح جس کے جی میں جو آتا تھا میٹنگیں ہوتی تھی. ان تمام حالات میں لا تحزن ان اللہ معنا. یہ بات صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں تھی، حضور نے یہ میراث دی ہے. اس لیے کہ حضور نے صاف فرمایا کہ ہم نبیوں کی جماعت اپنے پیچھے والوں کو چیزوں کا وارث نہیں بناتے. نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما. ہم پیسوں تھیلوں کا وارث نہیں بناتے. جو اللہ کے لحاظ سے انما نورث العلم، یہ سارے براہ راست حضور کے وارث. لا تحزن معنا، لا تحزن، یہ سبق سب وارثوں کے لیے. ان اللہ معنا. یہ اتنا اونچا طبقہ ہے، یہ اتنا اونچا طبقہ ہے. اس لیے کہا کہ ایمان کے ساتھ علم، دونوں چیزیں. ایمان آتے ہی سب سے پہلے علم ہے. یا ایھا المدثر اقرأ بسم ربک. پڑھو، پڑھنا پڑھانا ایمان کے ساتھ ہے. تو اپنی حیثیت کو سمجھنا ہے، ہم کون ہیں. جیسے میں کہا کرتا ہوں مستورات میں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. او نبی کی پیاری بیویوں علیہم الصلاۃ والتسلیمات، تم ایسی نہیں ہو جیسی دنیا کی عورتیں ہیں. ہاں آنکھ کان ہاتھ پیر تو سب کے ہی، تمہاری ایک بہت اونچی نسبت ہے. تم نمونہ ہو، تمہاری محنتیں، تمہارا علم. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ 1/3 حصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے لیا. اور غزوات میں کیسی مستورات. کہاں جا رہی ہو؟ ہم اور کچھ نہیں تو مرہم پٹی کر دیں گے. عبداللہ ابن زبیر کی ماں انتظار میں ہے کہ یوسف کیا حجاج ابن یوسف نے جس وقت عبداللہ ابن زبیر، اور یہ کہ وہ مکے والوں نے کہا تھا کہ اب تمہاری نسل ختم. اس کا آغاز وہاں سے ہوا تھا مدینے میں، کہ سب سے پہلے صاحبزادے جو پیدا ہوئے وہ عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے تھے. اتنی اونچی حیثیت کا آدمی، ان کو پھانسی. لیکن ماں کا کلیجہ کیا تھا؟ اے اللہ مجھے موت نہ دیجیے جب تک میں میرے بیٹے کو سولی پر لٹکا دیکھ نہ لوں تیرے نام پہ. اس ماں کی محبت کا کیا حال تھا، ان کی حیثیت کیا تھی. باپ زبیر ابن عوام، اللہ اکبر. وہ ساری کہ حضور تو یہ سارا لائے، پوری سیرت کے وارث ہیں. اسی لیے کہا لے یلی، اللہ نے تو گواہی میں پیش کیا. ارے حضور نے لے یلی منکم اولو الاحلام والنہی، یہ میں نے حدیث کے الفاظ تو ایسا ہی ہوں. ذرا کچھ ہو تو زیر زبر ٹھیک کر دینا. یہاں ہے ہی نہیں، سنیے اپنے پاس نہیں ہے، آپ ٹھیک کرو گے تو میں ٹھیک کر لوں گا. لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى. میرے پیچھے کون کھڑا ہو کہ اگر نماز میں نیابت کی ضرورت پڑے تو مولوی صاحب کھڑے ہوں. تو صرف 2 رکعت کی نیابت کے لیے میری پوری سیرت کی اگر کوئی نیابت کر سکتا ہے تو یہ کر سکتے ہیں. میرے غم کی، میرے درد کی، میرے آنسوؤں کی، میری آہوں کی، میرے علم کی، میرے سجدوں کی، میری امت کے لیے رونے کی، میرے ممتاز الیوم پر پوری رات گزارنے کی. ان تعذبہم فانہم عبادک پر اس سب کی اگر کوئی نیابت کر سکتا ہے تو یہ کر سکتا ہے. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا
خالی آنا جانا کا نام تبلیغ نہیں ہے. ہم آئے اور گئے، ہمارا چلہ ہو گیا، ہمارے 4 مہینے ہو گئے. ہماری سوچ بدل جائے کہ حضرت کیا سوچ بدل جائے کہ ہماری سوچ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ہم نائب ہیں، جن کے ہم وارث ہیں، ہماری سوچ وہ ہو جائے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کہ امت سے کیسا تعلق تھا. دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، پردے پڑے ہوئے ہیں، صحابہ مسجد میں ہیں. گھر کے فاطمہ کو بلا دو، عائشہ کو بلا دو، ان میں سے کسی کو بلا دو، پردہ ہٹا دو، ایک نظر امت کو دیکھتا جاؤں. چور کے ہاتھ کاٹے جا رہے، جس پر چوری ثابت ہو گئی، قرآن کا صریح حکم ہے، آپ رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا کہ آپ منع فرماتے؟ نہ، اللہ کا حکم تو تنفیذ ہی کے لیے، لیکن روتا اس پر ہوں کہ قیامت کا میدان ہوگا، اولین اور آخرین، جن و انس، اور یہ میرا امتی ہاتھ کٹا ہوا جب سامنے ہوگا تو ہر ایک کے ذہن میں اس نے چوری کی تھی، اس نے چوری کی تھی. میرے سامنے میرے امتی کے لیے لوگ یوں سوچیں گے میں تو اس پر رو رہا ہوں. اب وہ امت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت حوالے کر گئے ہیں ان کا عقیدہ، ان کی عبادت، ان کے اخلاق، ان کی معاشرت، ان کا لین دین، ان کی تنہائیاں، ان کی خلوت، ان کی جلوت، ان کا انفراد، ان کی اجتماع، سب تمہارے حوالے ہیں. اللہ جزائے خیر دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو اپنی شان نشان. اس کو ایسا لیا کہ ایک باپ کے 7 بیٹے، 7 کی قبریں 7 ملکوں میں. وہ تاشقند و بخارا، وہ قرطبہ و غرناطہ، وہ اسپین، اب کہاں کا. اس وقت ہمیں ہماری یہ جو مجلس ہے کہ کوئی تقریر اور وعظ کے لیے نہیں ہے. جیسے کوئی مسئلہ ہوتا ہے، جیسے گھر میں شادی کا مسئلہ ہے، منگنی ہے بیٹے کی بیٹی کی، تو سارا گھر سر جوڑ کر بیٹھتا ہے نا، سر جوڑ کے ہاں بھائی کیا خیال ہے. دادیوں سے، نانیوں سے، اور چچا سے، بھائیوں سے، دوستوں سے، جان پہچان والوں سے، کتنے. اور وہ کیا ہے، ایک لڑکے لڑکی کا جوڑ، اور وہ کتنا نازک ہے، ذرا سے میں ختم ہو جائے. اس نازک جوڑ کے لیے سارے سر جوڑ. مسئلہ امت کا ہے، اس کے لیے سارے بیٹھے ہیں. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، میرا کام میرا کام میرا کام میرا کام کیا ہے؟ میرا کام تو رانڈ کا رونا ہے. جس عورت کے سر سے شوہر کا سایہ اٹھ گیا ہو، اسی باپ کے، اس مرحوم باپ کے چھوٹے بچے تو باہر گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں، یہاں تک کہ تابوت جا رہا ہے، جنازہ جا، ہمارے ابا جا رہے ہیں، ہمارے ابا جا رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. لیکن گھر میں کوہرام مچا ہوا ہے. جس عورت کے سارے ارمان، جس کی ساری امنگیں، ساری تمنائیں، سارے شوق، سارا سکھ دکھ جس سے وابستہ تھا، اس کا سایہ اٹھ گیا. وہ کیسی بل بلاتی ہے، اس کے رونے میں کوئی تشنع نہیں ہوتا. اور اس کا بڑا بیٹا مرحوم کا، اس کو معلوم ہے، وہ باپ کی ساری ذمہ داریاں، کس کے یہاں کیا کرتے تھے، کس کے ساتھ کیا تھا، کیسا معاملہ تھا، وہ سارا. کہ بڑا بیٹا ڈھیر ہو جاتا ہے کہ میں کیا، باپ والی ساری ذمہ داری ہے. فرمایا میرا کام تو رانڈ کا رونا ہے،
ہائے امت امت نہ رہی، فرقوں میں تقسیم ہو گئی۔ اللہ معاف فرمائے، بعض لوگ یہ تو تبلیغ والے ہیں، یہ تو مدرسے والے ہیں، یہ تو خانقاہ والے، ذکر والے ہیں، ہمارے ہی آدمیوں نے ہم کو تقسیم کر دیا، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن جو لے کر آئے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، دعوت، تعلیم اور تزکیہ نفس، تینوں کا آپ نے حق ادا کیا ہے، اور عرفات کے میدان میں سب نے ایک زبان گواہی دی ہے، اور آپ نے اللہ کو گواہ بنایا ہے، اور وہ میراث میں مجھے اور آپ کو دے گئے ہیں۔ لیکن شیطان، اسی لیے کہا نا، شیطان اور نفس کے مکر و فریب، ایسی ایسی چالیں چلتا ہے، اور ایسے ایسے شوشے چھوڑتا ہے، اور ایسے ایسے وسوسے، اسی لیے دعائیں منگوائی، اللہم اجعل وساوس قلبی، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک واجعل ہمتی و ہوائے فیما تحب و ترضی۔ یہ باقاعدہ اس کی، یہ نہیں مدرسے والے ہیں، کیا مطلب؟ مجھے یاد ہے انگلینڈ میں تھا، میں لندن میں، ساتھیوں سے باتیں ہو رہی تھی، اور معلوم ہوا کہ گھر گھر کی ملاقاتوں میں جاتے ہیں، جیسے جاتے ہیں اپنے یہاں بھی جاتے ہیں، گھر گھر کی ملاقاتوں میں تذکرے کہ ہم ایسا ہے کہ ملاقاتیں تو کرتے ہیں، لیکن مولوی صاحب کا گھر ہوتا ہے تو ہم ان سے نہیں ملتے۔ بھائی کیوں نہیں ملتے؟ کہ وہ تو مدرسے والے ہیں، اور پھر پتہ نہیں کیا ہم سے بے ادبی ہو جائے۔ لو، ارے تم تو، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، جماعت جس جگہ جائے وہاں کے اہل علم کی زیارت کو عبادت اعتقاد کریں، ایک، اور دوسرے موقع پر فرمایا اگر کسی کا عالم ہونا معلوم ہے، زندگی قرآن حدیث سے دور ہے، فرمایا تو بھی ہمارے ذمہ میں اس عالم کا اکرام ایسا ہے جیسے قرآن چھپنے میں غلط چھپ گیا ہو، تلاوت نہیں کریں گے لیکن اس کو کوڑے میں نہیں ڈالیں گے، خوشبو لگا کر کپڑے میں لپیٹ کے اس کو عزت کی جگہ رکھیں گے۔ حضرت کے یہاں تو علماء کا اتنا ہوتا ہے، بہت احترام، لیکن ہمیں اور پھر کہا امت کی پہلی صف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نیابت، پوری سیرت کی اگر نمائندگی کوئی کرے گا تو یہ طبقہ کرے گا۔ آپ کی راتیں کیسی، آپ کے آنسو کیسے، امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یرجو رحمت یحذر الآخرہ ویحذر الآخرہ، کہ یہ ان کے جن کے بارے میں قرآن نے نص قطعی، دنیا جتنی ہو اور جہاں ہو، اور ایک ایک کے پاس 7 دفعے پوری دنیا ہو، یہ سب ایک طرف، اور ان کے برابر کوئی ہو نہیں سکتا۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ان کے برابر نہیں۔ لیکن کون؟ جو اس سے پہلے کی بتائی، یہ وہ ہیں جن کی راتیں ایسی ہیں، جن کے سجدے ایسے ہیں، جن کے ہاں سوائے آخرت کے یحذر الآخرہ، آخرت خراب نہ، آخرت خراب نہ، جیسے صحابہ نے اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ولنخرج الناس من جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى صحت الاخرہ۔ یہ سبق یہ پڑھاتے تھے امت کو، امت کے تاجروں کو، امت کے کاشتکاروں کو، امت کے عوام کو، تو ان کے ہاں تو، اور واقعتاً اس وقت کی جو ذمہ داری ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، حالات کو تو ساری دنیا رو رہی ہے، حکومتوں والے رو رہے ہیں،
جی کی حکومتوں کا نام سن کے منہ میں رال آ جاتی ہے. اب پانی ہاں کاش میں بھی امریکہ چلا جاؤں اور میں بھی وہاں انگلینڈ. جا کے دیکھو تو صحیح حال کیا ہے، کیسے رو رہے ہیں. انسانیت کا ترس، انسانوں پر ترس کھانا، یہ ہمیں میراث میں ملا ہے. یا حی یا قیوم کی صدا ہمیں میراث میں ملی ہے. وہ سجدہ کہ ابوبکر سے دیکھا نہیں گیا، بس 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 قالب بھلی، یہ میراث ہے ہماری. اور ہر آدمی میرا وارثین دونوں طرح کے، وہ بھی قرآن نے بیان کر دیا. اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات والے وہ بھی وارث ہیں. اور وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. ہر آن قربانیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں. اعمال کا چسکا لگا ہوا وہ بھی ہے. اسی لیے یہ بہت بڑی ذمہ. اس وقت میں آپ کو صاف الفاظ میں کہوں، آپ کا صبح بہت بڑا صبح ہے، اور گھر کا آدمی گھر کی بات زیادہ جانتا ہے. گھر صاحب البیت ادری بما فی. آپ یہاں رہتے ہیں، صوبہ، ضلع، تحصیلیں، گاؤں، گلیاں، عوام، خواص، ملازمت پیشہ، اور جتنے ہیں ان کی آپ کے پاس جتنے آتی ہے. ہم تو دور بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت کا حال یہ ہے کہ جیسے مارکیٹوں میں بڑے بڑے سامانوں کے سودے ہوتے ہیں نا، کپڑا کے گاٹھوں کی گاٹھیں بڑی بڑی ٹرک بھر کے جاتے ہیں. ایسے سامان، جو بھی سامان ہے، بڑے بڑے سودے. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. اس وقت امت کے عقیدے کے سودے ہو رہے ہیں. جوانوں کو کس راستے سے، کماری بچوں کو کس راستے سے، دولت مندوں کو کس راستے سے، جن کے کپڑے اجلے ہیں ان کو کس راستے سے، جن کی ہر ایک پر ہاتھ صاف کیا جا رہا ہے. اس کی ذمہ داری مجھ پر اور آپ پر ہے. مجھے یاد آیا ابھی چند سال پہلے جاپان میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا نا. جاپان میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا. وہاں ہمارے کچھ ساتھی بھی رہتے تھے. وہ آئے تھے تو وہ سنا رہے تھے، مول صاحب کروڑوں کی قیمت کی مشینیں جس طرح بہہ رہی تھی اور انسان جس طرح بہہ کر کے جا رہے تھے، اور وہ جاپان جو کہتا تھا خود کفیل ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، لیکن اس نے دنیا سے بھیک مانگی تھی کہ ہماری مدد کرو. وہ ساری جب انہوں نے مجھے سنائی تو میں نے یوں کہا کہ تم تو وہاں تھے نا، اور تم اپنی آنکھوں سے سچ سچ بتاؤ، اس سب کے ساتھ تمہاری آنکھ سے کوئی آنسو نکلا تھا؟ اے اللہ، یہ تیرے بندے، تیرے کنبے کے لوگ، الخلق عیال اللہ، یہ جہنم میں جا رہے ہیں ہمارے ہوتے ہوئے. تمہیں صرف اس ملک کے پیسوں سے واسطہ تھا؟ تمہارے پاس انسانیت کے لیے رونے کا کوئی آنسو نہیں؟ گھر والی کے پھنسی نکل جائے، کتنے تعویذ، کتنے گنڈے، کتنے دم، اور کتنی دوائیں، کتنے ڈاکٹر، کتنے حکیم. یوں ہی لوگ غول کے غول، حلقے کے حلقے جہنم میں جا رہے ہیں، اور تمہیں کوئی آنسو نہیں آئے؟ مول صاحب یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. میں نے کہا اس لیے کہا تھا کہ خالی تبلیغ کا نام لگا لینے سے تبلیغ والا نہیں ہوتا. سوچ بدلنی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھولے ہیں، عرفات میں آپ نے امت کو بھلایا ہے، نہ قیامت کے میدان میں بھلائیں گے. یہاں تک کہ اللہ کو ترس آ جائے گا. ارفع راسک یا محمد، ارفع راسک یا محمد، سر اٹھائیے، سل تعطا، مانگیے آپ کی مانگ پوری کی جائے گی. اللہ کہہ رہا ہے، مقام محمود پیش کیا جا رہا ہے.
تشریف کیسے بیٹھوں؟ نہیں بیٹھتا ہوں تو ناقدری ہے کہ اللہ کی طرف سے اتنا بڑا اعزاز اور ناقدری، اور بیٹھ جاتا ہوں تو میری امت تو ابھی باقی ہے۔ دست مبارک رکھ دیں گے، آپ کا انعام، آپ کا عطیہ میرے سر ماتھے پر، امتی امتی امتی۔ اس کے وارث، اس درد کے وارث ہیں، صرف علم کے الفاظ کے وارث نہیں ہیں۔ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے قرآن کا علم بھی دیا، حدیث بھی دی، فقہ بھی دیا، جزیات پر کتنی نظر ہے اور کیسی کیسی، یہ سب میراث ہے۔ اس پر عمل، یہ بھی میراث میں ہے، اور اس عمل کی تبلیغ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اور کتنی سخت بات ہے، تو اللہ ہی کہہ سکتا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، مقام بہت اونچا ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جو کام آپ کے سپرد ہے اگر آپ نے نہ کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا، وہ میراث ہے۔ اسی لیے میں تو، میری آواز ذرا زیادہ زور کی ہو جاتی ہے، بے ادبی معاف فرما دیں آپ حضرات سے، تو جس نرمی سے اور جس اخلاق سے بات کرنی چاہیے، مجھے تو بات کرنی آتی بھی نہیں ہے، یہ بلا کر کے بٹھا دیتے ہیں۔ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دینا، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دینا، میری زبان نہیں ہے، میری حیثیت نہیں ہے ان علماء سے میں بات کروں، علی کا نام نہیں جانتا، لیکن خدا کرے آپ کے اندر کی سوز و گداز، آپ کے اندر کی کڑن، وہ شاید میری اصلاح کا اور میرے خدا کی طرف کے رجوع کا سبب بن جائے۔ جس نسبت کے ساتھ ہم دنیا میں ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داری کہ امت کی پہلی صف، اور آپ سب جانتے ہیں اس میں کتنی امامت کرتے ہوں گے، مصلی پر آ کر سب سے پہلے صفیں درست کیجئے، صفیں سیدھی کیجئے، امام کہتا ہے۔ پیچھے 50 صفیں ہیں، ساری صفوں کا صحیح ہونا پہلی صف پر۔ جیسے بعض مسجدوں کا محل وقوع ہوتا ہے ترچا، ذرا سا دائیں طرف بائیں طرف جیسا محل وقوع، تو پہلی صف تھوڑی سی 5 آدمیوں کی، 7 آدمیوں کی چھوٹی مسجد ہے، دوسری میں 12، تیسری میں 15، اس طرح ساتھی بڑھتے ہیں۔ وہ 15 ہو، 50 تک جائے، 500 تک جائے، اس سب کا صحیح رخ پر نماز ہوگی اس وقت جب پہلی صف صحیح ہوگی۔ اور یہ تو ظاہری صف ہے، ان کی معاشرت، ان کے اخلاق، ان کا درد، ان کی کڑن، ان کی نمازیں، ان کی دعائیں، وہ پیچھے منتقل ہوگی۔ وہ سارے مل کر ایک ساتھ گستاخی کریں، ایک ساتھ غلطی کریں، ان کی غلطی کا امام پر کوئی اثر نہیں، اور امام کی غلطی سب سے سجدہ سبا کروائے۔ اپنی حیثیت کو سمجھنا ہے، اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے، ہمارا لوگوں کے ساتھ برتاوا، ہمارے اپنے گھر کی، ہمارے اپنی گھریلو زندگی، ہماری اپنی سماجی اور معاشرتی زندگی۔ مجھے تو یاد آیا مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ہم رائبین کے اجتماع میں تھے، فرمایا کہ لکھا یوں ہے، القوم بمعاشرتہ، القوم، قوم اپنی معاشرت کے ساتھ ہوتی ہے، اذا ذهبت معاشرت قوم ذهب القوم بتمامہ، جس قوم کی معاشرت ختم ہو جاتی ہے وہ قوم جو تعداد میں جتنے ہوں، لیکن فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، نہ ان کی زندگی، نہ ان کے مرنے کٹنے پر آسمان کوئی آنسو بہاتا ہے، نہ زندگی میں زمین میں کوئی فرق آتا ہے۔ ٹھیک، لوگ مر رہے ہیں مر گئے، لوگ کٹ رہے ہیں کٹ گئے، جب معاشرت ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر آگے تفصیل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو معاشرہ تیار کیا تھا، جس کو معاشرہ نبوی، اور اس کے علاوہ کی جتنی معاشرت تھی غیر نبوی، غیر اسلامی،
کہ اسلامی معاشرت کی بنیاد حیا اور سادگی، غیر اسلامی معاشرت کی بنیاد بے حیائی اور فیشن پرستی۔ کس بے شعوری کے ساتھ غیر اسلامی معاشرت گھروں میں، لڑکوں میں، لڑکیوں میں، عوام میں، خواص میں ہم اپنے کہ بہت اچھے ہو، انکم علی بینۃ من ربکم ما لم تظہر فیکم سکرتان، سکرت حب العیش و سکرت الجہل۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اس کو فرماتے تھے خالی نہ جاننے کا نام ہی جہالت نہیں ہے کہ میں نہیں جانتا، نہ جاننے کا نام بھی جہالت، غلط جاننے کا نام بھی جہالت۔ آ رہا ہے عبداللہ اور جانتا ہے یعقوب، آنا تو جانتا ہے لیکن اس کو یعقوب جانتا ہے تو غلط جانا، یہ بھی جہالت ہے۔ نہ جاننا جہالت، غلط جاننا جہالت، اور یوں کہ سب سے بڑی جہالت جانتے بوجھتے جیسے جانتے ہی نہیں، حرام حلال جائز ناجائز، حیا بے حیائی، جانتے بوجھتے جیسے جانتے ہی نہیں، کہ اس سے بڑی کوئی جہالت نہیں۔ اور یہی کہا کہ جب تک یہ دو نشے نہیں ہوں گے، بہت لیلھا کنہارھا سمحاء بیضاء، لیکن جب فَإِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ حُبُّ الدُّنْيَا وَسَكْرَةُ الْجَهَلِ لَا تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَلَا تُجَاهِدُونَ فَالْقَائِمُونَ يَوْمَئِذٍ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، اس ایسے وقت میں جبکہ عموم جہالت کے ساتھ، اور ایسی جہالت کے سب کچھ جانتے بوجھتے، سود حرام، جھوٹ حرام، غیبت حرام، بدزنی سے شروع کی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، آپس میں ایک دوسرے سے کتنی بدگمانی۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنی خوبیاں ہیں وہ ساری میں نے دوسروں کے لیے، میرا یہ بھائی، میرا یہ دوست، میرا یہ ساتھی، میرا یہ ساری ان میں یہ ہے، اور جتنی خرابیاں ہیں وہ سب میں نے اپنے لیے، میرے میں یہ کمی، یہ کمی، یہ کمی، یہ کمی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی طوبیٰ لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، طوبیٰ لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، البر لا ینسیٰ، البر لا یبلیٰ، والاسم لا ینسیٰ، والدیان لا یموت، کن ما شئت۔ یہ آپ حضرات تو رات دن آپ کا تو مشغلہ یہی ہے، اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں بہت برکت دے اور آپ کے فیض کو عالمگیر فرمائے۔ اس کے ساتھ وہ دوستانہ ساتھی ہونے کے انداز سے، اور ہماری اپنی گھر کی بات ہے، گھر کے اعتبار سے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے، کون ہیں، کہاں ہیں، کیوں ہیں۔ مجھے تو اتنا مزہ آتا ہے جب اوس و خزرج کی لڑائی تھی اور 120 سال کی، کتنا خون، کتنی جانیں، کتنا مال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان میں صلح کرانے کے لیے کپڑے، زمینوں کے ٹکڑے، پیسے یہ نہیں بانٹے، دو بنیادی چیزیں، نماز کی صف میں کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جاؤ اور نماز کے بعد تعلیم کے حلقے میں بیٹھ جاؤ۔ خود حضور تشریف فرمائے۔ جو اوسی خزرجی کی صورت دیکھنا نہیں چاہتا وہ کندھے سے کندھا، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ یہاں تک کہ یہودی کو گواہی دینی پڑی، اور یہودی نے آ کے کہا دیکھے، بہت دیکھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں جیسے نہیں دیکھے۔ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ وارث ہیں ان نعمتوں کے، اس سوغات کے وارث ہیں۔ یہ صفات
کہ پھر اللہ نے ان کے ساتھ جو وعدے اور ان کے ہاتھوں کہ 600 سال شرک کے سمندروں میں ڈوبکیاں کھائے ہوئے کہاں پہنچایا؟ ہم مصابیح الہدا من کان یستن منکم فلیستن بمن قد مات، جو زندگی کی باغ ڈور کسی کے ہاتھ میں دینا چاہے ان کا فالو کرے، ان کا اتباع کرے، ان کے پیچھے چلے۔ اسی سارے کے وارث ہیں، اسی سارے کے وارث ہیں ہم اس سے، اور وارث کے ذمے میراث کی حفاظت بھی ہے، میراث میں ترقی کی صورتیں سوچنا بھی ہے، اور اس سے فائدہ اٹھانا بھی ہے۔ اس اعتبار سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے، اور یہ تو میں بھول نہیں سکتا۔ سالوں پہلے روس کی ایک جماعت آئی تھی، اس میں ایک بڑے عالم تھے، شیخ عبد الولی ان کا نام تھا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انتقال ہو گیا، اور ان کے ساتھ ان کی جماعت تھی۔ چلہ ان کا پورا ہو گیا، وقت پورا ہو گیا، تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، حضرت آپ کے یہ جو بڑے بڑے دینی ادارے ہیں، دارالعلوم دیوبند ہے، سہارنپور ہے، ندوۃ العلماء ہے، اور اس میں جو مشائخ اور علماء ہیں ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ نے فرمایا بہت شوق سے، ضرور ضرور۔ پھر ہر جگہ کے لیے الگ الگ رہبر، دارالعلوم دیوبند کے لیے ہمارے مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ ان کو لگایا تھا سہارنپور۔ ندوے کے لیے مجھے کر دیا ساتھ کہ تو چلا جا، تو نے وہاں حضرت مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ کو اطلاع جب پہنچی تو حضرت نے بہت اہتمام کیا، شہر کے عمائدین کو بھی، اور کیا ان کا استقبال، اور اس کے بعد ساری مجلس بیٹھی ہوئی چبوترے پر۔ حضرت نے تاشقند، بخارا و سمرقند کیا تھا، کیا ہوا اور بنیادیں کیا بنی، بہت مختصر انداز میں، اور پھر مجھ پر اشارہ، تو کچھ کہہ۔ حضرت یہ جتنے بیٹھے ہیں یہ آپ کے شاگرد، میں تو ان کے شاگردوں کا بھی شاگرد، میں کیا کہوں؟ نہیں تمہیں کچھ کہنا ہے۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ کے سامنے میں کیا اور کہتا ہے، تم کچھ، اللہ کی شان، وہ تو اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے۔ یہ جیسے ابھی ہم آپ سے سال مانگیں گے نا تھوڑی دیر کے بعد، تو سال کیسے لگے، جو دانت دیتا ہے وہ چبانے کو بھی دیتا ہے۔ جو حضرت نے ایک بات میرے پر ڈال دی، اب میں کیا کہوں، تو اللہ کی رہبری، آپ سال لگائیں گے، کیسے لگے گا وہ اللہ لگوائے گا۔ بہت اللہ کی شان، مجھے اس وقت یاد آ گیا، ایک جگہ سے کارگزاری آئی تھی ایک جماعت کی، ایک جماعت کو جانا تھا، اور بیچ میں پلیا تھی، پل پار کرنا تھا، اس کنارے سے اس کنارے جانا تھا، اور وہاں مسجد تھی۔ جماعت پوری روانہ ہو گئی، مغرب سے پہلے پہلے کا وقت، پوری جماعت پہنچ گئی، ساتھی بیٹھے، ایک ساتھی نہیں ہے، ارے بھائی وہ ساتھی ہو سکتا غسل خانے میں ہو سکتا ہے کہیں گے، عشاء پڑھ لی، کھانا کھا لیا، سو گئے، وہ ساتھی نہیں۔ اللہ کی شان، اس جماعت کو اسی پلیا سے صبح کو واپس بھی جانا تھا، واپس جانے لگے تو ایک ساتھی کی نظر پڑی، مگرمچھ، سبھی جانتے ہیں مگرمچھ کو، امیر صاحب، وہ اپنا ساتھی، ابے اپنا ساتھی کہاں بھائی، رات بھر تو بے چین رہے، حضرت امیر صاحب یہ ساتھی کہاں ہے، وہ مگرمچھ کے منہ میں ہے۔ وہ ساتھی نظر آیا اس کو، جو مگرمچھ پورا آدمی نکل جائے اور جس کے اس کے منہ میں۔ اب انہوں نے کہا، امیر صاحب نے کہا پھر کیا کریں؟ وہی بات جو آپ حضرات سے بھی کہتے ہیں اور آپ ہی سے سیکھا بھی ہے، بھئی جو کام کرو مشورے سے کرو، جو کام کرو۔ امیر صاحب
ہم تو کھانا بھی پکاتے ہیں، تو گاؤں سے دوسرے گاؤں جاتے ہیں تو تعلیم کون کرائے گا، بیان کون کرے گا، ہمارے تو سارے کام مشورے سے ہوتے ہیں۔ آپ مشورہ کیجئے کہ ساتھی مگرمچھ کے منہ میں ہے، کیا کرنا چاہیے۔ امیر صاحب نے کہا بھائی پوچھ بتا تیری کیا رائے ہے۔ وہی میں نے کہا نا کہ جب سر پر پڑتی ہے تو پھر اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سجاتے ہیں۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، دلوں کی رہبری ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اس نے کہا کہ امیر صاحب چھوٹا منہ بڑی بات، میں تو کوئی پڑھا لکھا نہیں، لیکن اتنا مجھے معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب دیکھا تھا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، مسجد حرام میں امن کے ساتھ داخل ہوگے اور تمہارے سر بھی مونڈے جائیں گے اور بال قطرے بھی جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسا جتنا بس میں تھا مدینہ منورہ سے چل کر کے حدیبیہ تک پہنچ گئے تھے، جتنا بس میں تھا وہ کیا، آگے رکاوٹ آ گئی، برداشت کیا، اللہ نے سورہ فتح نازل کر دی۔ امیر صاحب ہم ادھر چل تو سکتے ہیں جہاں مگرمچھ کا منہ باہر ہے پانی سے اور ساتھی منہ میں ہے، ہم ادھر چل تو سکتے ہیں، اتنا جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ کریں۔ ایک ساتھی نے رائے دی، اس کی رائے پر جماعت چلی، کوئی تقریباً 2 یا 3 گز دور رہ گئے، ساتھی دور تھے، اور مگرمچھ نے اس ساتھی کو تھوک دیا اور خود غائب ہو گیا وہ ساتھی۔ اب ساتھی سارے دوڑے، رات بھر کا مگرمچھ کے منہ میں رہا ہوا اور پانی پیا ہوا، ساتھیوں نے مساج کیا، کچھ پانی نکلا، سانس جاری ہوا۔ ارے بھائی تو رات کو کہاں تھا؟ بھائی مجھے تو وہ پل کے شروع تک میں تمہارے ساتھ تھا، پھر مجھے کچھ معلوم نہیں۔ ساتھیوں نے کہا کہ تیری رات یہاں گزری، اس کے بعد اٹھے بچے۔ تو یہ ساری کارگزاری میں نے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے سارے اساتذہ تھے وہاں، میں نے کہا حضرت 80 سال کے کمیونزم کے منہ میں رہے ہیں جو مگرمچھ سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ ہماری جماعت آئی ہے 80 سال کمیونزم میں، اور یہ بھی بتلا دوں وہاں کمیونزم کس کے راستے سے آیا تھا، نام تو اس وقت ذہن میں نہیں ہے، الجزائر کے ایک بڑے عالم تھے، ان کے بیٹے کے راستے سے آیا تھا، اس نے شوشہ چھوڑ دیا تھا، اس نے کچھ نہیں، کہیں سے نہیں، ہو رہا ہے ہوتا رہے گا، اللہ نہیں، رسول نہیں، کچھ نہیں، اس عالم۔ اسی لیے اتنا نہیں ہے کہ ہم عالم ہیں تو ہماری نہیں، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، نبیوں نے اپنی اولاد کو وصیت کی ہے، ہمارے ذمہ ہماری اولاد کو وصیت ہے۔ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ، یہ وصیت ہمارے ذمہ ہے۔ میں نے کہا کہ اسی لیے یوں کہتے ہیں کبھی کسی کو اپنی شان، اپنی حیثیت، اپنا جو لوگوں کے درمیان مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ اتنے بڑے عالم کے بیٹے سے روس آدھی دنیا، لیکن اسی کے ہاتھوں جب وہ شوشہ وہاں چھوڑا ہے، علماء جن کی جوتیاں سروں پر اٹھاتے تھے، گاجر مولی کی طرح دن دہاڑے 12 بجے ان کے سر کاٹے ہیں انہی عوام نے۔ اللہ تو اللہ ہے، بہت بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ حضرت 80 سال یہ اس میں رہے ہیں، کیا مگرمچھ کے منہ میں ایک رات رہنا؟ 80 سال اللہ کا نام لینا سب سے بڑا جرم سمجھا جاتا تھا۔ اگر سگا بھائی جا کے شکایت، مجھے یاد ہے پہلی جماعت جب بھیجی تھی حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ آئے تھے سیدھے حج میں، میرے گاؤں کے حاجی صاحب تھے اور 2 ساتھی اور تھے، انہوں نے بتایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کا حوض اور وہ درسگاہ
اور پھر تو اور تو بہت بعد میں آتی رہی. لوگ وہاں سیمینار بھی ہوئے، اور آج تک اس مٹی میں جو خوشبو، وہ مٹی بھی لائے تھے مولانا شاہد صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہم کراچی کے، اور حضرت جی کو پیش کی تھی یہ امام بخاری کے مزار مبارک کی مٹی. آج تک وہ خوشبو. لیکن دین گیا تو کیسے گیا؟ اور یہ یوں نہیں ہوا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو بے ادبی کی تھی، اس بے ادبی پر فتوے تک دیے تھے ان کے بارے میں. تو آپ حضرات تو علماء ہیں، آپ سب جانتے ہیں. لیکن میں نے کہا حضرت 80 سال کے کمیونزم کے منہ میں مگر مچھ کے منہ سے زیادہ خطرناک زندگی میں رہ کر آج تک جیسے وہ ساتھی مگر مچھ پھینک کے گیا، دیکھا تو پورے جسم میں کہیں ادنا خراش نہیں تھی. مگر مچھ نے اس کو نہ کوئی دانت مارا تھا نہ کوئی. میں نے کہا یہ 80 سال کے مگر مچھ کے منہ میں رہے ہوئے ان کے ایمان، ان کی توحید و رسالت پر ایمان کہیں آنچ نہیں آئی ہے. یہ وہ ہیں. پھر ان کو لے کر میں گیا حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. میں ساتھ تھا. حضرت نے مصافحہ کیا. ترمذی شریف کی روایت اسی حال میں، ان لربکم فی ایام الدہر نفحات الا فتعرضوا لها. زمانے میں تمہارے رب کی طرف سے لہریں چلتی ہے، اپنے آپ کو پیش کر دو. تعرضوا باب تفاعل سے ہے، جی چاہے نہ چاہے. ابھی سال مانگوں گا. ہاں، تعرضوا باب تفاعل سے بتکلف. حضرت نے یوں کہا الحمدللہ الحمدللہ، تحدیث بالنعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں. ہوش سنبھالنے سے لے کے اس گھڑی تک اللہ نے قرآن، حدیث، فقہ، اس کی خدمت بھی، اس سے تعلق بھی، اور رابطہ عالم اسلامی کا رکن بھی رہا ہوں. دنیا کے چوٹی کے علماء آتے تھے، ان سے رابطہ بھی رہا. اور اسی کے ساتھ آپ ہندوستان کے حالات، بغداد تاتاری قوم، وہ تاریخ سامنے ہے. ہندوستان کا جلیان والا باغ، سن 47 کی سڑکوں پر پڑی لاشیں، سارا منظر آنکھوں میں ہے. اس سب کے ساتھ، اس سب کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، اس زمانے کی یہ سادہ محنت، نفحات ربانی، اللہ کی ربانی لہر ہے. ربانی لہر ہے، ربانی لہر ہے، ربانی لہر ہے. اس کو اپنے سینے سے لگا لو. اسی وقت میں وہ علماء زاروں قطار روئے ہیں. اب پوری جماعت، میرے بزرگوں، ہمیں گھر بیٹھے اللہ نے یہ دیا ہے. اور آپ حضرات، اللہ آپ کا علم آپ کو مبارک کرے. آپ کے پاس تو حدیثیں بھی، اس کی شروحات بھی، اور فقہ بھی، اور تفسیر بھی، اور ساری. میں تو آپ سے باتیں کرنے کے لیے بیٹھا تھا. یہ واقعہ یاد آ گیا، اس لیے میں نے عرض کیا. اس لیے میں اب زیادہ نہیں کرتا. میں صرف اتنی گزارش کرتا ہوں، للہ 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 سمجھے ہوئے ہیں، نتیجہ اور فائدہ دیکھ رہے ہیں. مشرق مغرب میں زندگیاں کیسے بدل رہی، اور کتنی بدلی ہیں. ہم گھر میں ہیں. اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. اور یہ اسی وقت پتہ چلتا ہے جب آدمی اس کی ٹھوکریں کھاتا ہے اس راستے میں. اسی لیے میری تو درخواست اتنی ہے، جن کا سال نہیں لگا ہے، اب ہمت کر کے کھڑے ہو جا رہی ہو. میں نہیں کہتا ابھی فوراً سال میں چلے جاؤ. ذمہ داریاں ہوتی ہے آپ کی ماشاءاللہ، مدرسے کی، امامت کی، گھر کی، بچوں کی. اور ماشاءاللہ مولوی صاحب کے ہاں تو بچے بھی اللہ کے فضل سے تزوج الودود الولد ہوتی ہے. تو وہ اللہ کا فضل کہ 10 بجے مدرسہ ختم ہوتا ہے نا، ہے مکتب کی چھٹی 10 بجے. اب مولوی صاحب، ایک تو اس کی ماں نے انگلی پکڑ رکھی ہے، ایک ابا نے پکڑ رکھی ہے، ایک کندھے پر ہے اور ایک پیٹ میں. کہاں جا رہے ہیں؟ وہ ڈیلیوری کا مسئلہ ہے. تو اللہ کے فضل سے علماء کے یہاں اولاد بھی بہت ہے. اللہ اور برکت دے، اور برکت دے. ان ساری ذمہ داریوں کے ساتھ اب صرف کھڑے ہو جائیں، ہم انشاءاللہ سال لگائیں گے. آگے کچھ نہیں کہتا.